there is a series of ahadith تواتر کے ساتھ that foretell the coming of Imam Mahdi. But the thing is, if people want to deny کرنے والا جو ہے حق کو جھٹلانے والا، جھٹلانا کیا ہے حق کو؟ کفر کیا ہے؟ کفر یہی ہے کہ حق سامنے آ گیا ہو، واضح ہو گیا ہو، اور پھر کہا نہیں جی ایسا ہے نہیں، یہی تو کفر ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو کسی بھی حوالے سے جھٹلانا کفر ہے۔ اور جس طرح ولی ہوتے ہیں، کوئی ولی نہ ہو اور اپنے آپ کو ولی سمجھے، تو ایک تو اس کے اس جھوٹے گمان کا نقصان اس کے اپنے لیے یہ ہے کہ دھوکے میں رہتا ہے، دوسرا یہ کہ جو اولیاء کرام سے عقیدت رکھتے ہیں وہ اس کی عقیدت کرنے لگتے ہیں، اور غیر اللہ کی تعظیم جو ہے وہ شرک ہے۔ اگر آپ کے اندر اللہ آ گیا، آپ کی تعظیم کریں تو یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ میں آپ کو اس کی سب سے بہترین مثال دے سکتا ہوں۔ 96 میں سرکار گوھر شاہی امریکہ میں تشریف فرما تھے، دسمبر کے مہینے میں، اور وہاں ایک ایسی محفل میں سرکار تشریف فرما ہوئے کہ جہاں پر امریکہ کا سابق صدر جارج بش موجود تھا، اور ہال میں جب جارج بش آیا تو سب کھڑے ہو گئے، سرکار کھڑے نہیں ہوئے۔ کیونکہ یہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے اس کی تعظیم میں کھڑے ہوئے، لیکن اس کی تعظیم کس وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے نہیں، دنیا کی وجہ سے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تعظیم جس نے کی اس نے گناہ کیا۔ اور صرف یہی مقام نہیں، کوئی پیسے والا ہے، اس روحانی سلسلے میں دیکھ لیتے ہیں، ایک ذاکر غریب ہے اور ایک امیر ہے۔ اگر میں امیر کی عزت کروں اور غریب کی عزت نہ کروں تو میں روحانی آدمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو رب والا ہوتا ہے اس کے نزدیک معیار تعظیم کا رب ہے۔ اس لیے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، فقیر کبھی بھی ان کی تعظیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے امیر ہونے کی وجہ سے اس کو دھتکار دیتا ہے۔ دھتکارتا کیوں ہے؟ چلو تعظیم نہ کرے، دھتکارتا کیوں ہے؟ تاکہ تم بھی اس کی تعظیم نہ کرو۔ وہ جو حب و فی اللہ بغض و فی اللہ کا جو فلسفہ ہے وہ اتنا چھوٹا سا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اسی سے متعلق ہیں۔ جب آدمی اپنی حقیقت نہیں جانتا، رب سے تعلق نہیں ہوتا، اور پھر اس کی تعظیم کی جائے تو نفس اس کو کہتا ہے جی تم بہت عظیم ہو گئے ہو، پہنچ گئے ہو کہیں، کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہو تم، مغالطے میں نفس ڈال دیتا ہے۔ تعریف کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے منہ میں خاک ہو جو اپنے مسلمان بھائی کی بیجا تعریف کرے۔ اب یہ جو یہ بیجا تعریف ہے، اس سے جو ہے انسان مغالطے میں آ جاتا ہے، اس کا نفس جو ہے اس کو بہکاتا ہے کہ تو کچھ ہو گیا ہے، اس کا گمان بدل جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔
اس لیے حضور نے منع کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے بھائی کی بیجا تعریف کرے، اس کے منہ میں خاک۔ تو بیجا تعریف کرنا جو ہے وہ اسی لیے نقصان دہ ہے کہ اس سے نفس کی حالت میں تغیر واقع ہوتا ہے منفی طور پر۔ تو جب بیجا تعریف کرنے سے انسان کے نفس کی حالت میں تغیر واقع ہو جائے تو پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی نفس کی خباثت کی، کہ جب دو چار لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوں، پاؤں دبا رہے ہوں، تعظیم کر رہے ہوں، پھر تو بہت زیادہ خطرناک حالت ہو جاتی ہوگی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یعنی صاحب ارشاد تھے۔ صاحب ارشاد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مخلوق کو ہدایت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، مرتبہ رشد پر فائز تھے۔ صاحب ارشاد سے مطلب مرشد تھے۔ مرشد وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ ہدایت کا کام لے، کہ میں ہدایت دوں گا تمہارے ذریعے، تم فلاں علاقے میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ ہدایت اللہ دیتا ہے نا، ہوا بھی اللہ چلاتا ہے، لیکن ہوا چلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت پہنچانے کا کام مرشدین کا ہے۔ تو صاحب ارشاد تھے، مریدین عزت کرتے تھے۔ ظاہر ہے ہر مرید اپنے مرشد کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، بلکہ مرشد کی محبت کا تو یہ عالم تصوف میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کا یقین مرشد پر جتنا زیادہ ہوگا اس کو اتنا زیادہ فیض ملے گا، اور مرشد کے لیے کوئی حد ہے یقین کے تعین کی؟ نہیں، کہ بھئی اتنا یقین کر لو مرشد سے، اتنا نہیں کر سکتے۔ ایک حد قائم کر دی گئی ہو کہ جی اتنا تو یقین مرشد سے کر لو کہ بھئی مرشد یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا، یہاں پر حد ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس نے مرشد پر جتنا ایمان رکھا، جتنا اعتقاد بڑھا، اس کو اتنا ہی فیض ملا۔ بلکہ کچھ صوفیوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سب سے بہترین فیض اس مرید کو ملتا ہے جو مرشد کو خدا سمجھے۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر مرشد کو خدا سمجھیں ہم، تو پھر مرشد کے ساتھ کیا ہمارا طریقہ ادب اور حد ادب کیا ہونا چاہیے۔ کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ مرشد کے قدمین شریفین میں جا کے اپنا سر رکھ دیں گے، ان کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج بنا لیں گے، اتنا تو ہوگا نا۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین تھے وہ بھی ادب کرتے تھے۔ صاحب ارشاد ہو کر رشد و ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی، اس کے باوجود مریدوں کی عقیدت اور ان کے احترام کرنے کی وجہ سے ایک دن ان پر یہ آشکارا ہوا راز کہ یہ جو مرید میری عقیدت کرتے ہیں اس کی وجہ سے میرے نفس کی گردن موٹی ہو گئی۔ اپنی اسپریچول جو ان کے معاملات تھے، بڑے جو ہے وہ کانشیس تھے، فوراً جو ہے انہوں نے سوچا کہ یہ اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، یہ جو گردن موٹی ہو گئی ہے اس کو واپس پتلا کرنا ہے، اس میں جو ہے میں سستی سے کام نہیں لے سکتا۔ اب کیا کریں گے وہ؟ اب کون سا طریقہ ہوگا جو فوری طور پر نفس کی گردن پتلی ہو جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ذکر اللہ نہیں آتا تھا کرنا؟ نمازیں پڑھنے بھی آتی تھی، مراقبے بھی کرنے آتے ہوں گے، لیکن جو زود اثر دوائی ان کو نظر آئی وہ کیا تھی کہ لوگوں کا گمان ان کے بارے میں بگڑ جائے اور لوگ عزت نہ کریں۔ جس کا اندر تھوڑا بہت بیدار ہو جاتا ہے
اس کی اکڑ ختم ہو جاتی اور اس کو یہ پرواہ ہی نہیں رہتی کہ دنیا کیا سمجھتی ہے اس کے بارے میں، اچھا سمجھتی ہے برا سمجھتی ہے، ٹھیک ہے جو مرضی ہے سمجھ، میری حقیقت میرے رب کے پاس ہے۔ اگر تم کو ابھی بھی اس بات کی پرواہ ہے کہ جی کہیں وہ میرے بارے میں غلط نہ سوچ لے کہ میں برا ہوں، جو ہم بار بار صفائی دیتے ہیں، جی میں نے یوں نہیں، یوں میرا مطلب تھا، ایسا نہیں، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا، یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم میرے بارے میں اچھا گمان رکھو، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں برا آدمی ہوں۔ اس لیے ہماری تمام کوششیں ہوتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ جی میں نے یوں کیا ہے یا میں نے ایسا کر لیا ہے۔ جو صاحب نظر تھے، صاحب ارشاد تھے، ان لوگوں کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی تعظیم کرنے سے، عزت کرنے سے نفس کی گردن موٹی ہوئی ہے، تو اب اس کا علاج بھی یہی ہے کہ یہی لوگ، یہ تعظیم اور عزت ختم ہو نہ کریں، بلکہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ تعظیم ہوگی تو آپ کا نفس بگڑے گا، ذلت اور رسوائی ہوگی تو آپ کا نفس کمزور ہوگا، سدھرے گا۔ باقی کی بات نہیں کر رہا میں، سدھرے گا۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، رمضان کے مہینے میں ہاتھ میں روٹی لے کے اور کھاتے ہوئے باہر بازار میں نکل گئے۔ اب جو لوگوں نے دیکھا، خیر یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی روزانہ کا معمول ان کا نہیں تھا، ان کے آخری ایام تھے، تو ان کو یہ تھا کہ بھئی اب مرنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ نفس جو ہے وہ طاقتور رہ جائے، لہٰذا انہوں نے انتہائی قدم اٹھایا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ولی کامل باصفا اور مرشد، یہ ساری چیزیں ہیں ان کے ساتھ اور یہ کیا کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے بلکہ مریدین نے آ کے کہا جی ہم تو سمجھتے تھے آپ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن اب آپ کی اس حرکت کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ آپ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ کو تو رمضان شریف کا بھی کچھ خیال نہیں رہا، آپ نے تو رمضان شریف کے بھی تقدس کو پامال کر دیا، اگر روزہ ہی توڑنا تھا تو گھر پہ بیٹھ کے توڑ لیتے، یعنی اب ہزار باتیں ہیں شریعت کے مطابق، یہی تو وہ چاہتے تھے۔ تو جو لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں ولایت کا، نہ صرف یہ ہے کہ وہ دھوکے میں رہتے ہیں، بلکہ اس تعظیم کی وجہ سے جو لوگ کر رہے ہیں وہ خود بھی مردود ہو جاتے ہیں، یعنی بدقسمت ہوتے ہیں، اپنا مقدر اپنے ہاتھوں پھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا وہ شخص جس کی تعظیم ہو رہی ہے روز روز اس کا جو ہے نفس بگڑتا جاتا ہے۔ اب اسی اصول کو ہم یہاں لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پروگرام بنایا ہے کہ امام مہدی کو بھیجیں گے، اور آپ کسی اور کو امام مہدی بنا کے اس کی پرستش میں لگ گئے، اور یہ بات میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ علم سن لو، اس کے بعد بکواس کرنا آ کے کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے امام مہدی نہ ہو، اس کو کوئی امام مہدی سمجھ کے پرستش کرے تو وہ مردود ہے، وہ غیر اللہ کی تعظیم کر رہا ہے۔ جو من جانب اللہ امام مہدی نہ ہوں اور ہم ان کو امام مہدی سمجھ کے ان کی تعظیم کریں تو ہم تو مشرک ہیں، لیکن ہم بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ہمارے سر ان کے قدمین شریفین میں نہیں، ان کے جوتوں کی خاک میں بچھے ہوئے، اور سیدنا گوھر شاہی کی عظمت کا، ان کی تعظیم کا یہ عالم ہے۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی کبھی پیٹ نہیں کی، اور ان کی وارفتگی محبت کا یہ عالم ہے امام مہدی کے ساتھ، کہ جب بھی مقام حجر اسود کے پاس حضور تشریف لائے تو انگریزی میں ایک لفظ ہے والنٹیرلی، فارسی میں کہتے ہیں از خود، اور اردو میں کہتے ہیں رضا کارانہ طور پر آنکھیں برسنے لگیں۔ میں دنیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم غور کرو کہ جو ولی من جانب اللہ نہ ہو اس کو لوگ ولی سمجھیں، اس کی تعظیم کریں، تو وہ غیر اللہ کی تعظیم ہے جو کہ شرک ہے، اور جو امام مہدی اللہ کی طرف سے مقرر شدہ نہ ہو اور اس کو امام مہدی سمجھیں تو مردود ہیں اور مشرک ہیں، غیر اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ اور جو امام مہدی ہو اور اس کو امام مہدی نہ سمجھیں تو پھر کیا ہوگا؟ امام مہدی نہ ہو اور اس کو امام مہدی سمجھیں، اس میں ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جی ہمارے پاس کسوٹی ہی نہیں تھی، ہمارے پاس پہچان ہی نہیں تھی، لہٰذا ہم پہچان نہیں پائے، غلطی ہو گئی۔ لیکن جو من جانب اللہ امام مہدی ہو اس کو جھٹلا دیں آپ، تو اس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسوٹی نہیں تھی۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ جھٹلانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو جھٹلانا پڑے گا، جیسے کہ اب ہم ہیں، ہم نے سرکار گوھر شاہی کو، یہ میں اپنی اندر کی بات بتاتا ہوں، ہم نے سرکار گوھر شاہی کو سرکار گوھر شاہی کی توفیق سے، ان کے فضل سے، ان کے کرم سے، ان کی عطا سے، ہیں، ان نشانیوں کے ظہور سے برسوں پہلے امام مہدی مانا تھا۔ ان کا کرم ہے، ان کا فضل ہے۔ سرکار سیدنا گوھر شاہی کے کرم سے، ان کے فضل سے ہمارے دلوں نے، ہماری روحوں نے آپ کے مرتبہ مہدی کو اس وقت تسلیم کر لیا تھا جب اللہ کی نشانیوں کا ظہور نہیں تھا، اور پھر جب نشانیوں کا ظہور ہوا تو پھر یہ معلوم ہوا کہ یہ نشانیاں اس لیے ظاہر کی گئی ہیں تاکہ لوگ امام مہدی کو پہچانیں۔ دل میں سوال آیا، ان سے پہلے ہمارے دلوں نے مان لیا تھا، ان کی کیا ضرورت ہے اب؟ اور آپ یقین کیجئے، جو بھی امام مہدی پر ایمان لائے گا تو اس کی وجہ یہ نشانیاں نہیں ہوں گی۔ امام مہدی کو نشانیاں نہیں منواتی، امام مہدی کا وجود منواتا ہے۔ تو پھر یہ نشانیاں کیوں آئی ہیں؟ جب مجھے معلوم ہوا تو میں تو یعنی سکتے میں آ گیا۔ یہ نشانیاں کافروں کے لیے اتاری گئی ہیں، اتمام حجت کے لیے۔ کسوٹی تو نہیں تھی تمہارے پاس، نشانیاں تو آ گئی تھی نا، ان کو کیسے جھٹلایا؟ جنہوں نے جھوٹے کو مان لیا وہ تو کسوٹی نہ ہونے کی وجہ سے پھنس گئے، تو تمہارے لیے کسوٹی کی بات ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے تو نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ رہ گئی بات نشانیوں پر ایمان لانے کی، تو نشانیوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن نے بہت واضح طور پر لکھ دیا ہے۔ اب آپ اگر کند ذہن ہیں، آپ کا مقدر کالا ہے،
کیا کہہ سکتا ہے؟ قرآن شریف میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو نشانیاں اللہ ظاہر کرتا ہے، ان پر وہ ایمان لاتے ہیں جن کے قلب پاک ہوں۔ تو دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کسوٹی ہے اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے شعور ہے۔ شعور اس بات کو کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا بندہ ہے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، تو یہ جو ہے بندہ اللہ کے پاس لے جا سکتا ہے، ایسی ہی بات کرے گا جو اللہ کے پاس لے جانے والی ہوگی۔ اگر اولیاء کرام بھی ہم کو شریعت کی کتابیں پڑھائیں اور علماء کرام بھی ہم کو شریعت کی کتابیں پڑھائیں، تو علماء تو بن جاتے ہیں مدرسوں میں اور اولیاء آتے ہیں اللہ کے منظور شدہ، تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ بھئی آپ کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے، آپ بھی وہی کتابیں پڑھا رہے ہیں، اور یہ جو بنوری ٹاؤن میں مولوی بنے ہیں، یہ دارالعلوم میں جو مولوی بنے ہیں، یہ بھی وہی کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ تو من جانب اللہ مقرر ہونے کا کیا فائدہ ہوا آپ کو اور ہم کو؟ کیا ضرورت ہے من جانب اللہ مقرر ہونے کی، جب وہی کتابیں آپ پڑھائیں گے، وہی کتابیں بنوری ٹاؤن کا ملا پڑھائے گا؟ تو پھر یعنی معمور من اللہ ہونا کیا ہے؟ جس طرح پہلے تو سنیوں نے ایکا کیا کہ دیکھو بھائی بات سنو، اب غوث پاک کا زمانہ نہیں ہے، ان کی تو مناتے رہو 11ویں، ان کی جو باتیں ہیں وہ تو اپنی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ہم کر نہیں سکتے، اور ہم ولیوں کے ماننے والے بھی ہیں، لہٰذا کسی ایسے الو کے پٹھے کو ولی بنا لیتے ہیں کہ جس نے کتابیں پڑھائی ہوں جو ہم بھی پڑھا سکیں، لہٰذا وہ بھی ولی اور ہم بھی ولی، اور ہم ولیوں کا ماننے والا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک عرصے تک اہل سنت والجماعت ولیوں کا ماننے والا مسلک تھا، لیکن پھر گزشتہ 80-90 سالوں میں ہوا یہ ہے کہ اب وہ خود ساختہ ولیوں کے ماننے والا مسلک بن گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو بھی ولی آیا اہل سنت والجماعت نے اس کو جھٹلایا۔ اس کے بعد جب سے اہل سنت والجماعت نے بریلوی ازم اختیار کیا ہے اور احمد رضا خان صاحب کو مجدد بنایا ہے، ان کی تجدید اسلام میں کیا تھی پوچھو؟ کھڑے ہو کے سلام پڑھو، یہ تجدید۔ اور کیا کیا ہے انہوں نے؟ اور کیا تجدید کی ہے اسلام میں انہوں نے؟ کہلاتے یہی ہیں جی ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، کہلاتے یہی ہیں کہ ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، لیکن کون سے ولیوں کو ماننے والے ہیں؟ جن ولیوں کو انہوں نے خود بنایا ہے، اور اگر کسی کو اللہ نے ولی بنا کے بھیجا ہے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت بھی روحانیت سے کٹ گیا۔ یہ واحد گروہ تھا امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اول زمانے سے آخر زمانے تک ہدایت پر تھا مسلک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایک گروہ تم میں ایسا ہوگا کہ جو ہدایت پر رہے گا، اور یہ گروہ ہدایت پر رہا۔ لیکن گزشتہ 60-70 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، خاص طور پر اس وقت ان کی خباثت کھل کر کے سامنے آئی جب امام مہدی سیدنا گوھر شاہی دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ کم بخت کے بچے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں
اور وجود محمد جہاں بیٹھا ہے سیدنا گوہر شاہی کی صورت میں ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ یہ جو بریلوی مسلک ہے معلوم نہیں انڈیا میں کتنا مضبوط ہے، لیکن کراچی میں تو بہت زیادہ اس کی جو ہے آبادی پھیل گئی تھی، اور خاص طور پر یہ بریلوی مسلک جو ہے، یہ جو ہماری میمن برادری ہے کراچی میں، ان میں بڑا پھولا پھلا۔ کراچی میں علاقے ہیں کچھ، کراچی ساؤتھ جیسے بھیم پورہ ہے جہاں ہمارا آستانہ ہوا کرتا تھا، رام سوامی کا علاقہ ہے، جوڑیا بازار کا علاقہ ہے، کاغذی بازار کا جو علاقہ ہے، میٹھا در، کھارا در، یہ جو علاقے ہیں، یہاں پر خاص طور پر جو بزنس کمیونٹی تھی کاغذی بازار میں اور جوڑیا بازار میں، یہ زیادہ تر میمن لوگ ہیں یہ، اور وہ ایک مسجد تھی وہاں پر، مسجد نور، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بس الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، اور کچھ نہیں۔ جان بوجھ کر کے اذان سے پہلے درود السلام، اذان کے بعد درود السلام، سارے دن 24 گھنٹہ پڑا ہے آپ کے پاس، آپ درود السلام پڑھتے رہے نا۔ یہ اد بد کے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کی جو ہے کوئی خاص وجہ ہے؟ بھئی آپ حضور کی محبت میں درود السلام پڑھ رہے ہیں نا، سارے دن پڑھتے رہیں، یعنی اتنی باقاعدگی سے پڑھیں آپ، اذان کے شروع میں اور اذان کے بعد میں، گویا یوں محسوس ہونے لگے کہ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اذان کا حصہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے عقائد بگڑ گئے ہیں، میرا پورا ایمان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس پر میرا پورا ایمان ہے کہ اللہ بھی درود و سلام پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہم کون سے منکر ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک مقام ہے، ہر چیز کا جو ہے ایک یعنی اس کی اپنی یعنی افادیت ہے۔ جہاں درود السلام جو ہے اللہ پڑھتا ہے تو وہاں اس نے یہ بھی کہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک حدیث شریف میں لکھا تھا کہ ایک شخص آیا، جب یہ درود السلام کی بات آئی نا، آیت نازل ہوئی، تو اس کے بعد لوگوں نے، صحابہ کرام نے جو ہے شروع کر دیا، اچھا جی کیسے پڑھنا ہے یار، اور کتنا پڑھنا ہے؟ تو ایک شخص حضور کے پاس آیا اور آگے بڑا خوش ہو کے بتا رہا ہے، یا رسول اللہ وہ جو آیت نازل ہو گئی ہے درود السلام کی، تو میں نے پتا کیا کیا ہے، میں نے اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا، اور میں نے سوچا ہے کہ 3 جو حصے ہیں دن کے، اس میں اللہ کی عبادت کروں گا، اور ایک پورا حصہ آپ کو درود السلام۔ صحیح ہے نا؟ حضور نے فرمایا بڑھا لو آگے۔ اچھا بڑھا لو، 2 حصے اللہ کی عبادت کروں گا اور 2 حصے آپ پر درود السلام پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور بڑھا لو۔ اس نے کہا اچھا چلو پھر 1 حصہ عبادت کروں گا اللہ کی، 3 حصے آپ پر درود السلام۔ آپ نے فرمایا نہیں یار اور بڑھاؤ۔ تو اس نے کہا ہاں جی میں سمجھ گیا، اب میں صرف درود السلام ہی پڑھوں گا۔ اب میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے، آپ تو بھی بڑے اچھل رہے تھے، پھر وہ فذکرنی اذکرکم کہاں جائے گا؟ یہ نمازیں کہاں جائیں گی؟ یہ حساب کتاب اعمال یہ سب کہاں جائیں گی؟ آپ حضور پاک کے اوپر ایسی باتیں گھڑ رہے ہیں کہ جی حضور پاک نے کہا جی چھوڑو اللہ کو، درود السلام ہی پڑھتے رہو سارے دن۔ یہ من گھڑت حدیث ہے۔ میں دن میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھتا تھا مجھے خود نہیں پتا، سرکار سے ملنے سے پہلے میں دن میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھتا تھا میں خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کو
کہ جب میں سو رہا ہوتا تھا تو میری زبان سے خود بخود درود شریف نکلتا تھا. مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو ہر قدم پر ایک درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود ابراہیم. 788 قدم تھے مسجد کے، تو 788 دفعے تو جاتے وقت درود شریف ہو رہا ہے. پھر واپس آئے، پھر 788 ہو گیا. اب شاپ سے گھر جا رہے ہیں، پھر درود شریف ہر قدم پہ پڑھ رہے ہیں. گھر سے واپس آ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں. 5 دفعے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بے شمار دفعہ. لیکن جب سرکار سے ملاقات ہوئی، ذکر قلب چلا، تو وہ جو ایک اچ تھی نا، کھرک، خارش درود شریف پڑھنے کی، وہ ختم ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو کہا تھا کہ تم بس درود شریف پڑھو، وہ اہل قلب سے نہیں ہوگا. اس کا اندر کا نظام چلتا نہیں ہوگا، تو حضور نے سوچا ہوگا یا تو یہ حدیث جھوٹی ہے، یا پھر یہ معاملہ ہوگا، یا تو یہ حدیث جھوٹی ہے. اور اگر یہ حدیث سچی ہے تو پھر دوسرا معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ جی یہ اللہ اللہ کر بھی لے گا تو کیا بگاڑ لے گا اللہ کا؟ ہیں؟ اس کا قلب تو جاری ہونا نہیں ہے، اس کا قلب تو جاری ہونا نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ یہ بیچارہ وقت اپنا ضائع کرے اللہ میں، اس کو درود شریف میں لگا لو، تھوڑا بہت تو فائدہ ہو جائے گا. یہ اگر سینیریو ہے تو پھر ٹھیک ہے. سرکار نے بھی ایک دفعہ گفتگو کے دوران ایک بات فرمائی کہ صحابہ کرام نے بھی کہا کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی تو ہم درود شریف پڑھتے. جب ہم پر کوئی مصیبت آتی یا پریشانی آتی تو ہر وقت درود شریف پڑھتے. تو سرکار نے فرمایا کہ پریشانی آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ پریشانی آنے سے پہلے ہر وقت اللہ اللہ کرتے تھے. اس طریقے سے ایکسپلوئٹ کیا ہے قرآن کی آیتوں کو، حدیثوں کو، اس طرح سے انہوں نے ایکسپلوئٹ کیا. اور جو امام مہدی رب نے بنا کے بھیجا ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں. سرکار سے ملے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، ایک دن سرکار سے مل کے گھر آیا، غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، تو منظر بدل گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اور مجھے کہتے ہیں کہ ذرا دروازے پہ دیکھو کون بجا رہا ہے. میں دروازے پہ جا کے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہاں پر مولانا الیاس قادری کھڑا ہے. تو میں نے اندر جا کے بتایا کہ مولانا الیاس قادری ہے. تو مجھے حکم دیا کہ اس کی پگڑی کو اٹھا کر کے کک مار کے پھینک دو. اس کی پگڑی کو اٹھا کے پھینکا. میرے سامنے 3 دفعہ کہا ہم نے اس کو امت سے خارج کیا، ہم نے اس کو امت سے خارج کیا، ہم نے اس کو امت سے خارج کیا. دوسرے دن جو ہے سرکار سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ڈرتے ڈرتے یہ کہا، یعنی آگے بڑھا اور سرکار کو میں نے بتانا چاہا. سرکار نے فرمایا ہاں، پگڑی پھینکنے سے مراد امت سے خروج ہے. میں نے کچھ بتایا نہیں ابھی. یعنی امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں اور ان مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، صرف گالیاں دے سکتے ہیں. سرکار امام مہدی گوھر شاہی کی بارگاہ میں گستاخی کر سکتے ہیں، بہتان لگا سکتے ہیں، تہمت لگا سکتے ہیں. اور شاید سزا یہی ہے ان کی کہ اتنی واضح طور پر جو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اتنی واضح ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. شاید یہی ان کی سزا ہے. تو جو امام مہدی آ جائیں ان کو امام مہدی تسلیم نہ کرنا، وہ من جانب اللہ ہوں اور آپ ان کو تسلیم نہ کریں تو آپ نے اللہ کے حکم کو، اللہ کی اپوائنٹمنٹ کو جھٹلا دیا ہے، آپ کافر ہیں.
یا پھر آپ امام مہدی کے تو ماننے والے بنے رہے ہیں کہ جی ہاں جی ہمارا امام مہدی پہ ایمان ہے اور امام مہدی ہم سے زیادہ کوئی امام مہدی کو پیار ہی نہیں کرتا، لیکن آپ نے خود ہی کسی کو منتخب کر کے امام مہدی سمجھ رکھا ہو، تو کیا اس سے فیض ہو جائے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں پھر آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ؟ فرض کیجئے یوم محشر لگا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ہاں جی امام مہدی کو کون کون مانتا ہے؟ اور آپ نے سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ امام مہدی کی ملاقات کس کس سے ہوئی؟ اب کوئی ہاتھ ہی نہیں کھڑا کر رہا، تو امام مہدی کو مانتے کیسے تھے تم؟ جی فلاں ابن فلاں اس کے بارے میں یہ روایتوں میں تھا اور ہمارے مولویوں نے بتایا تھا، وہ امام مہدی اس طرح مانتے تھے۔ ہم نے جو نشانیاں بھیجی وہ نہیں دیکھی تھی، شور نہیں اٹھا تھا کہ چاند پر کسی کی تصویر آ گئی ہے، یہ تعلیم نہیں بتائی گئی تھی کہ امام مہدی لوگوں کے دلوں میں اللہ بسا دیتے ہیں، اللہ لکھ دیتے ہیں، کہ قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اور وہ جو مومن ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ نے ایمان تو ان کے دلوں پر نقش کر دیا ہے۔ کوئی نقش کرنے کی دعوت لے کے نہیں آیا تھا کہ تمہارے دلوں پر ایمان نقش کر دے۔ کیا شیعہ جو کہ امام عسکری کے گم شدہ بیٹے کو امام مہدی سمجھتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرنے کے دعوے کرتے ہیں کہ جی ان کی فلاں لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں ہی کیا ان امام مہدی نے ان کو اللہ تک پہنچا دیا ہے؟ اور اللہ تک نہیں پہنچایا ہے تو کیا ان کے دل پر ایمان لکھ دیا ہے؟ کیا کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا ہے؟ کیونکہ مومنوں کی یہ نشانیاں تو قرآن شریف میں ہیں۔ اگر امام مہدی مومنوں کی یہ صفات انسانوں میں پیدا نہیں کر سکتے یا علم ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر کہاں کے امام مہدی ہیں وہ؟ قرآن شریف میں تو لکھا ہے نا، مومنوں کی پہچان کیا لکھی ہے قرآن نے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل بھی وہ اللہ کے ذکر میں۔ پھر دوسری نشانی یہ بتائی ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، دوسری پہچان جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ان میں ایسے مومن بھی ہوں گے، کچھ لوگوں کا تو حال یہ ہوگا کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل وہ اللہ کے ذکر میں ہوں گے، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے دل اللہ کے ذاکر ہوں گے بلکہ دلوں پر اللہ کا نام بھی نقش ہوگا۔ یہ مرتبہ بڑا ہو گیا۔ خود ساختہ عقائد بنا کر کے اور کسی بھی شخص کو امام مہدی بنا کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو مومن تصور کرنے لگیں، یہ تو ایک سراب ہے۔ خواہ شیعہ ہوں یا احمدی ہوں قادیانی ہوں، امام مہدی کے ماننے والا اپنے آپ کو امام مہدی کا ماننے والا سمجھتے ہو؟ کیا مومن بھی سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو قرآن شریف میں مومن کی صفات دیکھ لو، اور وہ صفات اگر تم میں نظر نہ آئیں تو پھر یہ بتاؤ کہ امام مہدی جو جس کو تم سمجھتے ہو ان کی توفیق اور نظر سے تو تمہارے اندر مومنوں کی صفات آئی نہیں، اب ان سے بڑا تمہاری زندگی میں کون آئے گا جو تمہیں مومن بنا دے گا؟ امام عسکری کے بیٹے نے تو تم کو مومن نہیں بنایا، مومن سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ قرآن شریف کی یہ آیت نکال کر کے دیکھ لو، یہ مومنوں کی صفات ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیا ہے۔ تم امام مہدی کے ماننے والے ہو تو سب سے زیادہ فیض تو تم میں ہونا چاہیے نا۔ یہ کیسے امام مہدی کے ماننے والے ہو تم کہ تمہارے اندر ایمان ہی نہیں آیا ابھی تک؟
تمہارا تو ذہن ہی نہیں گیا کہ مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں. بھئی جب سب سے جو پرومیننٹ مومن کی صفت ہوگی، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا، اٹھتے اور بیٹھتے وقت تو آپ تسبیح سے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کروٹوں کے بل جب سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو تسبیح نیچے گر جاتی ہے، اس وقت کیسے کریں گے آپ؟ معلوم ہوا یہ کوئی اور ذکر ہے نا. یہ کون سا ذکر ہے؟ نہ آپ کو پتا نہ آپ کے امام مہدی کو پتا. ایسے امام مہدی بنا کے بیٹھ گئے ہو تم. شیعوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو جو پہلے مر چکے ہیں لوگ ان کو زندہ کر دیں گے. اچھا، ان کو زندہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی ان کو زندہ کر دیں گے تو کیا پھر دوبارہ نہیں مریں گے؟ وہ پھر دوبارہ مر جائیں گے ہیں؟ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے کرامت ہوگی، شعبدہ بازی ہوگی، لوگ ارے دیکھو جی مردہ لوگوں کو زندہ کر دیا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے چے زندہ چے مردہ. جو امام مہدی کی سچی طلب میں تھا اور امام مہدی کے آنے سے پہلے ہی مر گیا، امام مہدی کے انتظار میں، امام مہدی مرنے کے بعد بھی اس کی روحوں کو نظر سے زندہ فرمائیں گے. 94 میں ناروے کا دورہ ہوا، سرکار نے خطاب کیا اور پھر کہا جس کو ذکر لینا ہے آگے آ جائے. مولویوں نے سازش کی، سب کو منع کر دیا کہ کوئی آگے نہ جائے. میں اور ندیم بڑے غصے میں تھے، کسی نے ذکر نہیں لیا. پھر سرکار وہاں سے تشریف لے جانے لگے، مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار یہ تو طائف والا واقعہ ہو گیا، بڑا دل اداس تھا. سرکار نے فرمایا نہیں خیر ہے، انہوں نے ذکر نہیں لیا تو کیا ہے، ہم ابھی پورے ناروے کا انگلی سے دائرہ بنا کر جو بھی ازلی مومن روحیں ہوں گی ان کو ہم ذکر دے دیں گے. ذکر نہیں لے رہے ہیں، اس پر کرم کا یہ عالم ہے. میں نے کہا سرکار ناروے کے اوپر انگلی گھما کے جتنی بھی وہاں ازلی مومن روحیں ہیں ان کو ذکر دے دیا تو پوری دنیا کے اوپر بھی انگلی گھما کر آپ دے سکتے ہیں. فرمایا بس اتنی سی سوچے تیری. بس اتنی سی سوچے تیری. سرکار نے فرمایا کہ عالم ارواح میں جتنی ازلی مومن روحیں ہیں ہم تو ان کے اوپر انگلی گھما کے وہیں پر فارغ کر دیں. آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی زمین پہ، لیکن پھر تم کو صحبت کیسے ملتی؟ آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی زمین پہ. اگر بات صرف ہدایت کی تھی، بات اگر صرف ہدایت اور ایمان کی تھی تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے پورے عالم ارواح کے اوپر انگلی گھما کے سب کو ہی فارغ کر دیتے. لوگ زمین پہ آ کے پیدا ہوتے، 18 سال کی عمر میں خود بخود اس میں اللہ ان کے سامنے گھومتا نظر آتا، دل میں گھس جاتا، مومن بن جاتے. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کس کی طاقت سے ہو رہا ہے. اور صرف ناروے میں نہیں، یہ کرم ہم نے کراچی میں بھی دیکھا. سرکار کے الفاظ آج بھی گونجتے ہیں کانوں میں کہ آج ہم اس میں ذات کی کنجی فضا میں چھوڑ رہے ہیں. آج سمجھ میں نہیں آ رہا نا تم کو، آج سمجھ میں نہیں آ رہا نا اور ذکر نہیں لے رہے، ہچکچاہٹ کا شکار ہو. مستقبل میں مہینے سال 10 سال بعد جب تمہاری سمجھ میں آ جائے اور جی چاہے کہ اب ہمیں یہ اس میں ذات مل جائے
تو مشق شروع کرنا، یہ اس مزاج کی کنجی چھوڑ دی ہے ہم نے، ذکر چل جائے گا۔ جہاں گئے داستاں چھوڑا ہے، کہاں ہے ایسا سخی۔ کیا بات ہے سرکار کی، کیا بات ہے مالک کی، کیا شان ہے مالک کی۔ اب کہتے پھرتے ہیں جی امام عسکری کے بیٹے امام مہدی ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا؟ دیکھیے جناب، فرض کیا کہ امام عسکری کے جو بیٹے ہیں وہ امام مہدی ہیں، فرض کر لیا۔ اب جو ہے وہ اللہ میاں کی مرضی کے مطابق وہ غیبت میں چلے گئے، غیبت میں چلے گئے، نہ جانے کتنے کتنے 100 سال ہو گئے۔ پیچھے ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کی خبر گیری، ان کی داد رسی، کوئی تعلیم کا سلسلہ ہے کوئی؟ کیا شیعہ فرقہ یہ بتائے گا امام عسکری کے جو بیٹے آپ امام مہدی جن کو کہتے ہیں ان کی تعلیم کیا ہے؟ ان کی تعلیم کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں ان کی آپ سے، لیکن تعلیم ان کی کیا ہے؟ کتنے لوگوں کو اللہ تک پہنچایا ہے انہوں نے؟ تصوف کو گولی مارو قرآن میں لکھا ہے، ایمان کی پہچان یہ ہے کہ کھڑے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل دل اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کیا یہ چیز عطا ہو گئی ہے ان سے تم کو؟ بھئی ہدایت جو ہے وہ کوئی پان کا لفافہ تو نہیں ہے جو اللہ میاں پھینکیں گے اور آپ پکڑ کے کھا جائیں گے۔ قرآن شریف میں جو ہدایت کا طریقہ لکھا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، وَمَن يُؤْمِن، جو کوئی بھی ایمان لانا چاہے تو اللہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ سب مومن بننا چاہتے ہیں نا، کسی سے بھی پوچھ لیں آپ، ہاں جی آپ مومن بننا چاہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل بننا چاہتے ہیں۔ وہابی سے پوچھیں، شیعہ سے پوچھیں، سب ہاں جی مومن بننا۔ اچھا بنو گے کیسے یہ بھی پتا ہے؟ یہ نہیں پتا۔ نماز پڑھنے سے مومن بن جائے گا؟ نہیں، وہ تو ہے ہی نماز مومنوں پر فرض، اس کو پڑھنے سے مومن کیسے بنے گا؟ وہ تو آلریڈی مومن ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ قرآن شریف نے کہا وَمَن يُؤْمِن، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لانا چاہے تو پھر ہوگا کیا؟ یہدی قلبہ، ہدایت اللہ کی طرف سے جو نازل ہوگی اس کے قلب پر ہو۔ تمہارے پاس تو قلب کی تعلیم ہی نہیں ہے، کیسا امام مہدی ہے تمہارا؟ جس کو تم نے امام مہدی بنا رکھا ہے صرف اتنی انفارمیشن ہے کہ سمرا کے کسی غار میں وہ چلے گئے ہیں، بس یہی آپ کے پاس نشانی ہے۔ اہل بیت کے ہی ایک امام ہے امام جعفر صادق، انہوں نے کہا ہے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پہ چمکے گا۔ اب وہ جو بچہ امام عسکری کا کھویا، نہ اس کی کوئی تصویر ہے، ہیں؟ نہ اس کی تمہارے پاس کوئی تصویر ہے، کیسے پہچانو گے کہ یہ وہی ہے؟ کیونکہ جو اس وقت چاند پر تصویر ہے اس میں تو ریش مبارک ہے، یا کم سے کم یہی کہہ دو ہاں جی یہ وہی بچہ ہے جن کی تصویر ہے، اور مان لو ان کو۔ اب وہ جو کنی کترا رہے ہیں اس روایت سے، وہ اس لیے کترا رہے ہیں کہ جی ان کے پاس تو کوئی فوٹو ہی نہیں ہے۔ اب کوئی امام جعفر صادق سے پوچھتا کہ جناب اگر یہ امام ہے اور تصویر آئی ہے ان کے کئی سو سال بعد، تو لوگ پہچانیں گے کیسے کہ امام عسکری کے بیٹے کی ہی تصویر ہے؟ چھوڑ دو کہ کس کی تصویر ہے، کم سے کم شیعہ امام جعفر صادق پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ تو تسلیم کر لینا کہ چاند پر تصویر ہے، یا پھر کہہ دیں امام جعفر صادق کو کیا پتا، وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، نہ مجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ امام جعفر صادق نہ کہتے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امام جعفر نے کہہ دیا تو کیا فائدہ ہوا، اور جو نہ کہتے تو کیا نقصان ہوتا؟ یعنی کوئی یہ بہت بڑے کوئی اچنبے کی بات ہے، ارے جی امام جعفر صادق نے کہہ دیا ہے اب تو ماننا ہی پڑے گا۔ نہیں، امام مہدی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے،
اس کا انداز، اس کی گفتار، اس کا کردار ایسا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹرمپٹ بجائے۔ ہم امام مہدی کے ماننے والے ہیں، ہمارے لہجے میں دیکھو کتنی کاٹ ہے۔ ہم امام مہدی کے ماننے والے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں سب بکواس ہے تمہارا عقیدہ۔ ہم امام مہدی کے ماننے والے ہیں، امام مہدی غیبت میں ہیں، لیکن جو امام مہدی سے فیض ہوتا ہے یہاں آ جاؤ ہو جائے گا۔ یہاں نہیں آ سکتے تو محفل میں آ جاؤ، محفل میں نہیں آ سکتے تو فیس بک پر لکھ دو کہ مجھے امام مہدی کا فیض چاہیے۔ جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ کیا فیض ہے امام مہدی کا؟ پہلا فیض، یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ کم سے کم فیض یہ ہے کہ ان کی جو چاند پر تصویر چمک رہی ہے، امام جعفر صادق جو ہے بڑے خوش نصیب ہیں جو انہوں نے ایسی بات کہی، ان پر بھی کرم ہو رہا ہوگا۔ چاند پر جو تصویر چمک رہی ہے، چاند پر جب یہ تصویر نظر آئے، مسلمان ہو تو 3 دفعہ اللہ 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 کہو اور التجا کرو، فریاد کرو، گڑ گڑاؤ کہ آپ امام مہدی ہیں تو میرے دل میں اللہ کا ذکر آباد کر دیں، مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائیں۔ اور پھر دیکھیں، صرف امام جعفر صادق نے نہیں کہا، حضور پاک نے بھی فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ چاند کی طرف دیکھ کر کے ایمان کی دعا کیا کرو۔ چاند کی طرف دیکھ کے ایمان کی دعا کرو۔ چاند کوئی اللہ ہے جو چاند جو ہے وہ آپ کی دعائیں سنے گا؟ ظاہر ہے امام مہدی کی طرف اشارہ ہے نا۔ یا کوئی شیعہ ایسا آئے سامنے بتائے ہاں جی وہ غائب ہونے سے پہلے انہوں نے میرے دل پہ اللہ لکھا تھا، مجھے نظر آ رہا ہے، یہ بعد میں آئے تھے۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو یار؟ مرنا نہیں ہے تم کو؟ کب تک دھوکے میں رکھو گے پورے کے پورے اس خطے کو؟ یہ شیعہ ازم کہاں تک پھیلاؤ گے؟ ایک طرف احمدی نژاد یہ بھی کہتا ہے کہ امام مہدی پوری انسانیت کے لیے آئیں گے۔ وہ جو انسانیت کے لیے آئیں گے تو پھر تمہارے شیعہ ہونے کا کیا فائدہ ہوا جب غیر شیعہ کے لیے بھی آ رہے ہیں وہ؟ انسانیت میں تو شیعہ اور غیر شیعہ سبھی شامل ہو گئے نا۔ تو اگر وہ سب کے لیے آ رہے ہیں تو تم جو کیوں اینٹ رہے ہو شیعہ ہونے پر کہ جی ہم شیعہ ہیں؟ وہ تو غیر شیعہ کو بھی نوازیں گے اسی طرح جس طرح شیعہ کو نوازنے کا منصوبہ ہے بقول آپ کے۔ تو شیعہ ہونا کوئی عظمت والی بات تو نہیں ہے بھائی، عظمت والی بات تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز میں عظمت نہیں ہے۔ عظمت والی بات تو اس میں ہے کہ آپ کا امام مہدی سے تعلق جڑ جائے، اور تعلق جو جڑ جاتا ہے، اب دیکھو یعنی یہاں پر 10-12 بلب لگے ہوں صرف ایک جل رہا ہو تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یا تو بلب خراب ہے یا پھر بجلی ان بلبوں کو میسر نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہ ہاں جی بلب تو کیوں نہیں جل رہا، تیرے اندر بجلی نہیں ہے، اور وہ کہے نہیں جی میرے اندر بجلی تو ہے، اگر بجلی ہے تو جل کیوں نہیں رہا تو؟ اسی طرح امام مہدی سے اگر تمہارا تعلق ہے تو یہ دل، یہ قلب منور کیوں نہیں ہے؟ اس پہ اللہ کیوں نہیں لکھا؟ یہ دھڑکنیں خالی کیوں ہیں؟ ان میں اللہ کی تکرار کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی تعلیم ہماری من گھڑت تو نہیں ہے، یہ تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ ایک آیت میں تو یہاں تک لکھا ہے وَلَا تُطِعْ
من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرو کہ جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ ہیں؟ یہ قادیانی ہیں، یہ احمدی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ امام خمینی کے ہیں۔ ابے بھائی یہ بتاؤ کہ اندر نور بھی ہے قلب میں یا نہیں؟ عظمت دیکھ رہے ہیں جی، فلاں امام خمینی والا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ قرآن شریف پڑھیں، ایسے لوگوں کی آپ پیروی کر ہی نہیں سکتے جن کے قلب کو اللہ نے ذکر سے غافل کر رکھا ہو۔ تو اب یہ بتائیے کہ کیا امام مہدی ایسا ہو سکتا ہے؟ جب عام جو علماء ہیں، اولیاء ہیں، ان کے لیے قانون یہ ہے کہ آپ ان کی پیروی نہیں کر سکتے اگر ان کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو کیا امام مہدی کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ امام مہدی تو دنیا کے دلوں کو اللہ کے ذکر میں لگائیں گے، اور تم امام مہدی کے ماننے والے ہو تو تمہارا دل اللہ اللہ کیوں نہیں کرتا؟ Aura TV. Guidance. Brought to you